السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ محترم حضرات، میں آج آپ کے سامنے مساجد کی صفائی کی فضیلت سے متعلق دو احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقوں میں مساجد کی تعمیر کرنے اور انہیں پاکیزہ و خوشبودار رکھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر 455 نمبر حدیث میں بیان فرمایا، اس کی تخریج کی اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کالے رنگ کا ایک مرد یا ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کی وفات ہو گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کی خبر کسی نے نہیں دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یاد کیا کہ وہ شخص دکھائی نہیں دے رہا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم نے مجھے ان کے بارے میں خبر کیوں نہ دی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، وجہ یہ تھی کہ دراصل آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے وغیرہ۔ گویا انہوں نے اسے حقیر سمجھ کر قابل توجہ نہ سمجھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر آئے اور اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی۔ ان دونوں احادیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مساجد کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، خوشبو وغیرہ چھڑکنا چاہیے، اور جہاں مساجد کی تعمیر کی ضرورت ہو وہاں للہ فی اللہ، اللہ کے لیے مساجد کی تعمیر کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو مساجد کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی کام نہیں، اگرچہ لوگ اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں، مسجد کی صفائی کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، لیکن شریعت اسلامی کی نگاہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ بہت بڑا اور اہم کام تھا، جس کا اندازہ آپ نے اس حدیث سے لگا لیا ہوگا کہ آپ نے ان کی قبر کے بارے میں معلوم کیا اور وہاں جا کر نماز جنازہ پڑھی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جھاڑو لگانے والی یا لگانے والے کا کس قدر خیال رکھا۔ الغرض آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مساجد کی صفائی کی فضیلت کو سمجھنے اور اس کے تقاضے کو پورے کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔